السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، پیش خدمت ہے یہ تقریر جو پیش کر رہی ہیں محترمہ آسیہ محمد سلیمان جناگڑی، جو کہ مترجم ابن کثیر محمد جناگڑی کی پوتی ہیں، جن کا مدرسہ دار آسیہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ عرصہ دراز سے مکہ مکرمہ میں درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ حجاج کرام کی رہنمائی کے فرائض بھی انجام دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائیں۔ سماعت کریں ان کی یہ تقریر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ سورۃ کوثر۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے، مگر معنی اور مطلب کے لحاظ سے بڑی وسیع ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب کا ایک سمندر بند کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سورت کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں، شان نزول بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو عاص بن وائل اور اس کے دوسرے مشرکین ساتھیوں نے کہا کہ بس اب تو اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، یعنی اب محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے اور آپ ابتر ہو گئے ہیں، یعنی بے نسل ہو گئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل باقی نہ رہے۔ مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ کافروں کی اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی غمزدہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم اور فکر مت کیجیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے، ہم نے آپ پر بڑے بڑے انعامات کی بارش کی ہے۔ یہ کافر جو بک رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں جو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، گھبرائیے مت، میں آپ کے نام کو 4 چاند لگا کر رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھوں گا۔ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی رکھوں گا۔ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ یہ لوگ جو آپ کو مٹانے اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ مسند احمد میں بحوالہ تفسیر ابن کثیر موجود ہے۔ اس کا شان نزول یوں بیان کیا گیا ہے، یوں بھی بیان کیا جاتا ہے اس کا شان نزول کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی، پھر یک سر اٹھا کر آپ مسکرائے۔ صحابہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت اتری ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، خدا اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جنت کی ایک نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے جو میرے رب نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، حوضی مسیرۃ شہر وزوایاء سواء وماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من یشرب منها فلا یظمأ ابدا۔
مشکات کہ میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کی لمبائی رکھتا ہے اور اس کے زاویے برابر ہیں، یعنی وہ مربع شکل کا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، خوشبو اس کی کستوری سے زیادہ بہتر ہے اور جام اس کے آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ جو شخص ایک بار اس کا پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میدان محشر ایک ایسا دن ہوگا جس دن شدت کی گرمی ہوگی، ہر آدمی پسینے سے شرابور ہوگا۔ بعض آدمی ایسے ہوں گے جن کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک، اور کئی اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آج کل کی گرمی کو ہی دیکھ لیجئے، جب تک دن میں کئی مرتبہ پانی نہ پی لیں چین نہیں آتا۔ ذرا سی دھوپ برداشت نہیں ہو سکتی ہم سے، فوراً سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں پناہ لیتے ہیں۔ تو کل قیامت کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ اس گرمی والے دن جس نے ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی پی لیا اس کو پھر پیاس کبھی بھی نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر بیٹھا پانی پلا رہا ہوں گا کہ میرے پاس بہت سے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچان لوں گا اور وہ بھی مجھ کو پہچان لیں گے، اور پھر میرے اور ان کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، تو پھر مجھے بتایا جائے گا کہ ان کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد نئی نئی بدعتیں نکال لی تھیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ پوچھیں گے یا اللہ یہ تو میری امت تھی، یہ تو میری امت کے ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں وضو کے پانی کی وجہ سے، اور میرے اور ان کے درمیان دیوار کیوں حائل کر دی گئی ہے؟ تو جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد نئی نئی بدعتیں نکال لی تھیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ بات سن کر آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ بیان کیے ہیں جو آپ اس دن فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ فرقان۔ یا اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن جس طرف بلاتا تھا اس طرف یہ نہیں آتے تھے بلکہ غیروں کی طرف جاتے تھے۔ ایسے وقت میں جب آدم علیہ السلام کام نہیں آئیں گے، ذرا سوچئے میری ماں اور بہنوں، ایسے وقت میں قیامت والے دن جب آدم علیہ السلام کام نہیں آئیں گے، نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے، ابراہیم علیہ السلام سفارش سے انکار کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری طاقت نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر تمہاری سفارش کر سکوں۔ آج اگر شفاعت کی اجازت ہے تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ تو جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو مجھ سے دور کر دو، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرما دیں گے کہ ان کو مجھ سے دور کر دو، تو ذرا سوچئے کہ وہ کہاں جائیں گے لوگ، کون سا ایسا ٹھکانہ ہوگا جہاں وہ پناہ حاصل کریں گے؟ کیوں نہ بہتر ہو کہ ہم دنیا میں ہی دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور نبی علیہ السلام کو ہی اپنا رہبر و رہنما تسلیم کر لیں اور آپ کی سنت کو اپنا کر آپ کے ساتھ ہی اپنا تعلق قائم کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ آپ دیکھیے، آج دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، کسی نکمی چیز کی نسبت جب کسی اعلیٰ چیز کی طرف ہو جاتی ہے تو اس نکمی چیز کی قدر و منزلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس مٹی کو ہی دیکھ لیجئے، یہ ہمارے پاؤں تلے رہتی ہے، اس کو کوئی بھی قیمتاً خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب یہ مٹی گندم کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر جو
गंदुम का होता है, गेहूं का होता है, वही भाव मिट्टी का हो जाता है। गंदुम, गेहूं अगर 60 रुपये मन है तो मिट्टी भी 60 रुपये मन बिकती है। मिट्टी 60 रुपये मन क्यों हो गई, कभी सोचा हमने और आपने? इसलिए कि उसने अपनी निस्बत और अपना ताल्लुक़ गंदुम और गेहूं के साथ पैदा कर लिया है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक दफ़ा मैंने मिट्टी को उठाकर सूंघा तो उससे बड़ी खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा, ए मिट्टी, तुझसे खुशबू क्यों आ रही है, तू इतनी खुशबूदार कैसे हो गई? तो कहने लगी मिट्टी, आज मुझ पर गुलाब का फूल पड़ा रहा है शेख साहब, मैं गुलाब के फूल की हम नशीनी की वजह से खुशबूदार बन गई हूँ। सुभान अल्लाह। बाकी है भी दोस्त, खुशबूदार चीज़ें गैर खुशबूदार चीज़ों को अपनी हम नशीनी से खुशबूदार बना देती हैं। तो मेरी मोहतरम माँ और अज़ीज़ बहनों, अगर मिट्टी गुलाब के फूल के साथ निस्बत कायम करने से खुशबूदार बन सकती है तो हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताल्लुक़ कायम करने से दुनिया व माफ़िया की कामयाबियाँ क्यों नहीं हासिल कर सकते? देखिए, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई भी तो कीमत नहीं थी, यहाँ तक कि कोई शख्स भी ख़रीदने को तैयार नहीं था। मगर जब उन्होंने अपनी निस्बत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जोड़ ली तो उनकी कीमत जो थी वो सोने के बराबर हो गई और इतना मकाम मिला कि अल्लाह अकबर, चलते ज़मीन पर हैं और पाँव की आहट जो है जन्नत में आसमानों पर पहुंचती है। हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी निस्बत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जोड़ लें ताकि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में हमारी भी कद्र मंजिलत हो जाए। आज देखिए कितने अफसोस का मकाम है कि आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर भाग रहे हैं, अपनी निस्बत आपसे तोड़कर दूसरों की तरफ जोड़ रहे हैं। कोई हनफी कहलाता है, कोई शाफ़िई, कोई हम्बली, कोई मालकी, कोई चिश्ती, कोई कादरी और कोई रज़वी, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई चकरालवी, कोई मिर्ज़ाई, कोई नक्शबंदी और कोई जाफ़री और कोई रावज़ी कहलवाता है। मगर कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को मोहम्मदी कहलवाने पर रज़ा हो, इल्ला माशाअल्लाह। मैं अपने इन तमाम बहनों से और भाइयों से सवाल करती हूँ कि बताइए, हमने अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम क्यों नहीं की? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में नऊज़ु बिल्लाह क्या हमको कोई ऐब नज़र आया जिसकी वजह से हमने आपके साथ निस्बत को छोड़ दिया और दूसरों की तरफ अपनी निस्बत को कायम कर लिया? आज हमारे दावे कुछ और, अमल कुछ और हैं। दावा हमारा ये है कि हम आशिक़ रसूल हैं, मगर जब सुन्नत रसूल पर अमल करने के लिए कहा जाता है तो फिर इनकार कर देते हैं। ऐसी झूठी मोहब्बत का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर हमारा दावा आपके साथ सच्ची मोहब्बत का होता तो हम कभी भी अपने आप को दूसरों की तरफ मंसूब ना करते। मेरी इस बात से कोई ये ना समझे कि ये बुज़ुर्गों और इमामों की तौहीन करते हैं। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि हम तमाम अइम्मा की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और उनकी तौहीन करने वालों को बेईमान समझते हैं, मगर किसी इमाम के नाम पर हम अपना मज़हब नहीं चलाते। हम किसी इमाम या बुज़ुर्ग को अपने लिए वाजिबुल इताअत नहीं समझते। वाजिबुल इताअत कोई शख्सियत है तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में किसी दूसरे की बात मानी नहीं जा सकती। आपके सामने एक मिसाल पेश करती हूँ, इस पर ज़रा गौर कीजिए। गवर्नमेंट रेलवे में कई ओहदेदार होते हैं। गवर्नमेंट रेलवे में कई ओहदेदार होते हैं। कोई स्टेशन मास्टर है, कोई टिकटें देने वाला होता है, कोई चेक करने वाला होता है और कोई सिग्नल वाला है, कोई ड्राइवर है। गर्ज ये कि सब अपनी अपनी जगह गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, अपनी अपनी जगह गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और हर एक का ओहदा एक दूसरे से बड़ा है। मगर उनमें से कोई शख्स भी
اپنا ٹکٹ جاری کر کے نہیں چلا سکتا۔ ٹکٹ اگر چلے گا تو صرف گورنمنٹ کا ہی چلتا ہے۔ بالفرض ان عہدیداروں میں سے اگر کوئی اپنا ٹکٹ جاری بھی کر دے، اپنا ٹکٹ بنا لے اور اس کو لوگوں میں پھیلائے، تو اس کو بتائیے قبول کیا جائے گا؟ کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم اور اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہم اپنی اپنی جگہ صاحب مرتبہ اور واجب الاحترام ہے، مگر مذہب ان کا نہیں چل سکتا۔ مذہب چلے گا تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چلے گا۔ تمام بزرگ واجب الاحترام تو ہیں مگر واجب الاطاعت نہیں ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جن کے نام پر ہم اپنا مذہب چلا رہے ہیں وہ تو لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے، اور ہم انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجت بناتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے امام صاحب سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری بہنوں، میں عرض کر رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر تشریف فرما کر اپنے تابعداروں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اور کتنے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کو یہ سعادت حاصل ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ، کہ میں آپ کو کل قیامت کے دن کہاں تلاش کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول ما تطلبنی علی الصراط، کہ سب سے پہلے تم مجھے پل صراط پر دیکھنا، اگر میں وہاں پر نہ ہوا تو فطلبنی عند المیزان، مجھے میزان کے پاس دیکھنا، اگر میں وہاں پر بھی نہیں ملا تو پھر فطلبنی عند الحوض فإنی لا اخطئ هذه الثلاث المواطن، مجھے حوض کوثر پر تلاش کر لینا، میں ان 3 جگہوں میں سے ایک نہ ایک جگہ پر ضرور ہوں گا۔ مشکات۔ سبحان اللہ! کیا ہی شان ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قیامت والے دن یہ 3 مقام ہی پرخطر ہوں گے، اور انہی مقامات پر آپ اپنی امت کے لیے تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث میں ہے، ان لکل نبی حوضا وانہم یتباہون ایہم اکثر واردۃ وانی لارجو ان اکون اکثرہم واردہ، کہ جنت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور انبیاء اس حوض پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ آدمی آتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ آدمی میرے ہی حوض پر آئیں گے انشاءاللہ۔ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے کردار و اعمال کو آپ کی سنت کے سانچے میں ڈھال لے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، آپ اس کے شکرانے میں نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ مفسرین نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ اس سے مراد اخلاص عمل بھی لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو تو خالص اپنے رب کے لیے ہی پڑھو، اور قربانی کرو تو خاص اسی کے لیے ہی کرو۔ گویا کہ یوں کہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا خاص تیرے لیے ہے۔ اس آیت میں ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کوئی احسان ہو تو ہمیں اس کے شکرانے میں نماز پڑھنی چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم شکریہ کے بجائے اس کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی خوشی ملتی ہے
کوئی خوشی ملتی ہے، کسی اچھے کام کی جب توفیق ہوتی ہے تو ہم اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دولت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، چاہیے تو یہ کہ حصول دولت کے بعد کسی کو دولت مل جائے، اس کے بعد اس کے شکریے میں صدقہ اور خیرات کرے اور نماز پڑھے، فرائض خداوندی کو پوری ذمہ داری سے ادا کرے، مگر صدقہ خیرات تو کجا ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز دین اسلام کا ایسا اہم رکن ہے جو کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی مولوی صاحب یا کوئی بہن کسی بہن کو نصیحت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھئی نماز پڑھا کیجئے، تو جواب ملتا ہے کیا کریں باجی جان، کیا کریں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنے کام ہیں گھر میں، شوہر کو سنبھالنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، گھر کا کام کرنا ہے، روٹی پکانی ہوتی ہے، برتن دھونے ہوتے ہیں، بچوں کی ساری ذمہ داری جو ہے میرے سر پر ہے، شام تک صبح سے شام ہو جاتی ہے اور سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی، نماز کیسے پڑھوں؟ اور پھر یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ باجی آپ تو فارغ ہیں نا، آپ نے تو اپنے سب بچوں کی شادیاں وادیاں کر کے آپ نمٹ گئی ہیں، آپ تو فارغ رہتی ہیں، اس لیے نمازیں اور دین کے لیے آپ یہ سب کام کر رہی ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کتنے مشغول ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیے یہ عذر جو ہے بڑا ہی فضول ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی ذرہ جتنی بھی وقعت نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے چند ایسے آدمی پیش ہوں گے جو نماز نہ پڑھنے کے متعلق اپنا اپنا عذر پیش کریں گے۔ ایک آدمی بادشاہ ہوگا، کہے گا یا اللہ میری سلطنت اتنی وسیع تھی کہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ملا، رات دن شاہی انتظامات میں مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ میرے بندے سلیمان علیہ السلام کو۔ حکم ہوگا کہ تیری سلطنت بڑی تھی یا اس کی؟ باوجود اس کے کہ اس کی سلطنت یعنی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، مگر پھر بھی میرے پیغمبر نے سلیمان نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ ایک دن ان کی بادشاہت میں ان کے سامنے جنگی گھوڑے پیش کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن ان کی بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ان کے سامنے جنگی گھوڑے پیش کیے گئے اور جو بہت تیز رفتار تھے اور بڑے ہی خوبصورت تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو جنگ کے لیے ان کو تیار کرنا پڑتا تھا اور ان جنگی گھوڑوں سے آپ بڑی محبت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے، فرمائے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ سلیمان علیہ السلام ان کو گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز جو تھی اس کا وقت جو تھا تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ آپ نے جب وقت دیکھا تو عصر کی نماز کافی لیٹ ہو چکی تھی، فرمایا کہ ان گھوڑوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ اپنے ہاتھ ان گھوڑوں پر پھیرنے لگے اور تلوار آپ نے لے لی اور ان کے پنڈلیوں کو اور ان کے پیروں پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے کہا تلوار دو، اور پھر تلوار سے ان گھوڑوں کی کونچیں اور گردنیں جو تھی کاٹ دیں اور کہنے لگے کہ جو چیز مجھے یاد الہی سے غافل کر دے میں اسے رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک بیمار آدمی آئے گا، کہے گا یا اللہ میں ہمیشہ تکلیفوں اور بیماریوں میں مبتلا رہا اس لیے نماز نہ پڑھ سکا۔ حکم ہوگا بلاؤ میرے بندے ایوب علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے بڑھ کر تم بیمار نہیں تھے، کتنے سال ایوب میرا بیمار رہا، باوجود اتنی لمبی بیماری کے پھر بھی اس نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ایک آدمی آئے گا اور کہے گا یا اللہ میں جیل میں قید تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ حکم ہوگا بلاؤ میرے بندے یوسف علیہ السلام کو۔ پوچھا جائے گا تمہاری قید زیادہ تھی یا اس کی قید زیادہ تھی؟ یوسف علیہ السلام نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی ان سب کو فرمائیں گے کہ تمہارے یہ سب عذر ناقابل قبول ہیں اور تم مجرم ہو،
فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ میری ماں اور بہنوں، تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر نماز چھوڑنے کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالت میں نماز ضرور ادا کیا کریں اور نماز کو وقت پر سنت کے مطابق ادا کیا کریں۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اب ہم سوچیں گے کہ نماز کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے مگر اس کو ادا کس طرح کریں؟ تو اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ گویا کہ میری نماز کی طرح تمہاری نماز ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری نماز میری نماز سے مختلف ہوئی تو سمجھ لینا نماز ضائع ہو گئی ہے، کیونکہ سنت کے خلاف پڑھی گئی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ صحیح سنت کے مطابق وضو کرے اور دل میں یہ خیال کرے کہ میں نے ایک بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہو کر حاضری دینی ہے۔ حضرت زین العابدین کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے تو ان کا رنگ جو تھا وہ زرد پڑ جاتا تھا۔ ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا رنگ پیلا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے لگتا ہوں تو مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے زین العابدین، تیری یہ حاضری قبول نہیں ہے۔ آج ہم اپنی طرف نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ ہمارا وضو ناقص اور سنت نبوی کے خلاف تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو ناقص ہونے کی وجہ سے ہماری نماز ہی باطل ہو جائے۔ مثلا بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کیا جائے، سارے اعضاء 3 دفعہ اچھی طرح دھونے چاہیے۔ ایک دفعہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ، اور 3 دفعہ سے زیادہ اگر کسی نے دھوئے تو اس نے زیادتی کی، حدیث میں آتا ہے۔ سر کا مسح کیا جائے، گردن کا مسح درست نہیں ہے۔ سارے اعضاء 3 دفعہ یا ایک دفعہ اچھی طرح دھوئے جائیں، سر کا مسح کیا جائے، گردن کا مسح درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح روایت میں یہ حدیث یہ ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے گردن کا مسح کیا ہو۔ اچھی طرح وضو کر کے پھر یہ دعا پڑھی جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرنے والا شخص وضو کر کے جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو کر جنت میں چلا جائے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیے اور تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کر کے سینے پر ہاتھ باندھ لیجئے۔ بعض لوگ نماز شروع کرتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں، ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نیت کا تعلق صرف دل کے ساتھ ہے، اور نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں۔ جب آپ گھر میں وضو کرتی ہیں یا مرد حضرات دکان سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اور جب خواتین لیٹرین جاتی ہیں اور وضو کرتی ہیں تو نیت اسی وقت ہو جاتی ہے کہ آپ نماز پڑھنے کی نیت کر چکی ہیں، اور جب جانماز پہ آتی ہیں تو آپ کے دل کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے لگی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر تحریمہ اور الحمدللہ رب العالمین کی قرات سے شروع فرماتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تو اپنے سر مبارک کو نہ زیادہ اوپر اٹھاتے اور نہ ہی زیادہ جھکاتے تھے، مگر یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں رہتے، اور جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو تب تک سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے، اور جب اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاتے تو دوسرا سجدہ تب تک نہ کرتے
حتیٰ کہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہایت ناپسند کرتے کہ آپ اپنے بازوؤں کو درندوں کی طرح زمین پر پھیلائیں، اور تشہد میں آپ اپنے بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرماتے تھے، اور اپنی نماز کا اختتام دونوں طرف سلام پھیر کر کرتے تھے۔ مسند احمد، اسنادہ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درندوں کی طرح اپنے بازوؤں کو زمین پر پھیلانا نہایت ناپسند کرتے تھے، اور درندوں کی طرح دونوں بازوؤں کو زمین پر پھیلانا، سجدہ کرتے وقت زمین کے ساتھ بچھانا ناپسند کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت سے منع کرتے ہوئے فرمایا: اعتدلوا فی السجود ولا ينبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، بخاری۔ حالت سجدہ میں سیدھی اور درست حالت کو اختیار کیجیے، اور تم میں سے کوئی شخص بھی کتے کی مانند بازو پھیلانے کی طرح اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھتے تھے، سنن ابو داؤد، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں پر وجود مبارک کو سہارا دیتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائے رکھتے تھے، یعنی آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پر زور دیتے اور اپنی انگلیوں کو برابر ساتھ میں ملا لیتے، حاکم، اور اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے، یعنی سجدے میں اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے، اور آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر زمین پر رکھتے تھے، یا اپنے ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے تھے، یا اپنے کانوں کے برابر رکھتے تھے، صحیح سنن ابی داؤد۔ اور دوسری حدیث سنن نسائی کی ہے، اور کبھی کبھی آپ دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر رکھ لیتے تھے، یعنی کبھی آپ اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ اپنے دونوں کانوں کے برابر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں اپنے دونوں بازوں کو زمین پر نہیں بچھاتے تھے، بخاری۔ بلکہ جناب عبداللہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ کان اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں ایسی حالت میں ہوتے کہ اگر کوئی بھیڑ یا بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنا چاہتا دونوں بازوؤں کے نیچے سے تو بآسانی گزر جاتا، صحیح مسلم۔ اور نبی علیہ السلام اس میں آخری حد کو پہنچ جاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ہم آپ کے لیے نرمی اختیار کرتے، اس چیز سے کہ جو آپ اپنے دونوں پہلوؤں سے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جوفدار بناتے تھے، یعنی گولائی کی صورت میں۔ اور نبی علیہ السلام اس کا حکم دیتے ہوئے فرماتے، جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی دونوں کوہنیوں کو اٹھا کر رکھو۔ اور نبی علیہ السلام سجدے کی حالت کا صحیح طریقہ سکھلاتے ہوئے انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: لا تبسط ذراعیک وادعم علی راحتیک وتجاف عن ضبعیک فإنک اذا فعلت ذلك سجد كل عضو منک معک۔ اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پر مت پھیلاؤ، بلکہ اپنی دونوں ہتھیلیوں پر اپنے وجود کا بوجھ ڈالو، اپنے دونوں بازوؤں کو جوفدار بناؤ۔ اس طرح تم نے جب کر لیا تو جان لو کہ تمہارے پورے وجود کے ساتھ تمہارے ہر عضو نے سجدہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ سجدوں میں دونوں ہاتھوں کی زمین پر رکھنے والی حالت کے متعلق نبی علیہ السلام کے متعدد اوامر ہمیں اس بات کی اہمیت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اس بات کی طرف بھی کہ اس حالت و کیفیت میں کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں، حتیٰ کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے جس کا تعلق
پورے بدن سے ہے۔ تو یہ تھی سنت کے مطابق نماز۔ اگر سنت کے مطابق نماز ادا کی تو انشاءاللہ قبول ہے، اور حوض کوثر پر انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا اور حکم دیا ہے کہ اس کے شکرانے میں فصلی لربک ونحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شأنک ھو الابتر، میں آپ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دوں گا اور ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ چنانچہ دیکھ لیجئے اسی طرح ہوا۔ دار النجوہ میں یہودی اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور پھر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا کر اور آپ کو صحیح سلامت گھر سے نکال کر مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مگر اپنی گردن دے بیٹھتے ہیں۔ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخانہ الفاظ تبا لکا کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرما دی۔ غرض یہ کہ جس نے بھی آپ کے خلاف کوئی پروگرام بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو محفوظ رکھا اور اپنا وعدہ جو تھا وہ سچا کر دکھایا۔ ان شأنک ھو الابتر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور آپ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔